سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی مگر بہت زیادہ ضدی بھی۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کو تیار تھے مگر شہزادی شادی کے لیے مانتی ہی نہ تھی۔ ایک روز بادشاہ بہت زیادہ تنگ آ کر بولا، آخر تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، اس آدمی سے جو عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار اور تازہ ناشپاتی لا کر دے۔ اس کی بات پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شہزادی اصل میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اسی ملک میں ایک نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی کا اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عین عید ہی کی رات ایک دن پہلے وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اسے ایک درخت کی شاخوں سے لٹکتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئی، خوشبودار، میٹھی، نرم اور تازہ ناشپاتیاں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے وہ تینوں ناشپاتیاں توڑ لی اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا، یہ ایک ناشپاتی لے کر شہزادی کے پاس فوراً جاؤ مگر اس سے پہلے عید کا جوڑا ضرور پہن لینا۔ نوجوان نے اپنے باپ کے حکم کی تکمیل کی، عید کا جوڑا پہنا اور ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں اسے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا۔ بوڑھے شخص نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا اور نوجوان سے پوچھا کہ اس ٹوکری میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ محل پہنچتے ہی دربان نے اسے روک لیا اور اس سے پوچھا کہ آخر وہ محل میں کیا کر رہا ہے؟ تو نوجوان نے کہا، میں شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ دربان اسے اس شہزادی کے پاس لے گیا۔ نوجوان نے شہزادی کو وہ ٹوکری تھمائی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپاتی کو دیکھتے ہی زور سے چلانے لگی۔ ناشپاتی گل سڑ چکی تھی۔ شہزادی نے فوراً دربان کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ۔ بادشاہ کو جب نوجوان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بے حد ناراض ہوئی اور انہوں نے دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف نوجوان کو کوڑے مارے جائیں۔ نوجوان کو کوڑے مارے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے زخموں کو سلہاتا ہوا واپس اپنے گھر آ گیا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ آخر وہ محل میں کیوں گیا۔ اس نے سارا واقعہ اپنے باپ سے بیان کیا۔ پھر بوڑھے شخص نے اپنے منجلے بیٹے کو بلایا اور اس سے بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ دوسرے نوجوان نے بھی ناشپاتی کی ٹوکری سجائی اور اسے سنبھالتے ہوئے چلنے لگا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہی پرسرار اجنبی بوڑھا نمودار ہوا۔ وہ ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، نوجوان، اس ٹوکری کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، تمہیں کیا واسطہ؟ وہ بوڑھے کو جھڑکتا ہوا محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ محل میں پہنچ گیا تو اس نے بھی شہزادی کو ناشپاتی کی ٹوکری پیش کی۔ شہزادی نے پھر سے پتے ایک طرف ہٹائے۔ ناشپاتی پر نگاہ ڈالتے ہی وہ پھر سے چیخنے اور چلانے لگی۔ ناشپاتی گل سڑ چکی تھی اور اس سے بدبو آ رہی تھی۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربان نے اسے بھی کوڑے لگائے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح منہ لٹکائے گھر واپس لوٹ آیا۔ اب بوڑھے شخص نے اپنے تیسرے بیٹے کو بلایا اور اسے تیسری اور آخری ناشپاتی دی اور اس سے بھی وہی کہا جو اپنے بڑے 2 بیٹوں سے کہا تھا۔
عید کا جوڑا پہنو اور اسے فوراً شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اسے بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کو دیکھ کر بولا، نوجوان، اس کے اندر کیا ہے؟ تو نوجوان مسکراتے ہوئے بولا، اس میں ایک بڑی سی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپاتی ہے۔ میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی بوڑھے شخص کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے، نیک اور خوش اخلاق لڑکے ہو۔ لو یہ چھوٹی سی طلسمی سیٹی، جب تم اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتی چلی آئے گی۔ لڑکے نے اس بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جیب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا محل میں پہنچ گیا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپاتی کو دیکھ کر بوکھلا گئی۔ وہ یہ بات سوچ کر ہی پریشان ہو گئی کہ اسے ایک باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنا پڑی۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر بولی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش موجود ہیں۔ تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے دو۔ پورا ایک ہفتہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام بخوبی سر انجام دے دیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے۔ نوجوان سیدھا باغیچے میں چلا آیا۔ جیب سے اس نے طلسمی سیٹی نکال کر زور سے بجائی۔ اس کی آواز سنتے ہی 100 کے 100 خرگوش اس کے پاس چلے آئے۔ انہیں اکٹھا کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ تیسرے روز شہزادی کنیز کا بھیس بدلے چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس آئی اور اس سے بولی، تمہارے خرگوش بڑے ہی خوبصورت ہیں، تم ان میں سے کسی ایک خرگوش کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ نہیں، یہ کوئی بکاؤ مال نہیں ہے، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اپنے گدھے کی تھوتنی چومو تو میں ایک خرگوش تمہیں مفت میں دے دوں گا۔ گدھے کی تھوتنی چومنے کے خیال سے ہی شہزادی نے ناک منہ چڑھائی، لیکن برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کا خیال اس سے بھی برا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کہنا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ جب 100 خرگوش میں سے ایک خرگوش کم ہوگا تو وہ شادی سے صاف انکار کر دے گی۔ اس نے گدھے کی تھوتنی چومی اور ایک خرگوش بغل میں دبا کر وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ وہاں سے بہت دور نکل گئی تو لڑکے نے جیب سے سیٹی نکال کر بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی خرگوش شہزادی کے ہاتھ سے اچھلا اور آن کی آن میں دوسرے خرگوشوں کے ساتھ جا ملا۔ اگلے روز ملکہ ایک کنیز کا روپ دھارے اس کے پاس آئی، لیکن اپنے ارادے میں ملکہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے روز بادشاہ خود سائیں کے لباس میں اس کے پاس آیا اور اس سے ایک خرگوش حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر طلسمی سیٹی کے سامنے اس کی بھی کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ ایک ہفتہ پورا کرنے کے بعد لڑکی نے محل کا رخ کیا۔ اس کے 100 کے 100 خرگوش پورے تھے، لیکن بادشاہ نے شہزادی کو ایک برتن مانجنے والے لڑکے کے ساتھ بیاہنے سے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، میں تمہاری شادی شہزادی سے کر دوں گا، مگر مجھے اس سے پہلے تمہیں سچ سے بھری ہوئی 3 بوریاں لا کر دینی ہوگی، اس کے بعد ہی تمہاری شہزادی سے شادی ہو سکے گی۔ لڑکا حیران و پریشان ہو کر محل سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ جنگل میں رہنے والا وہی عجیب و غریب شخص اسے پھر سے ملا۔ جب نوجوان نے اسے سارا واقعہ بتایا تو اس شخص نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ لو سچ سے لبالب بھری ہوئی 3 بوریاں، انہیں اپنے ساتھ لے کر اسی وقت بادشاہ کے پاس جاؤ۔ یاد رکھو، اسے ان 3 گاہکوں والی کہانی ضرور سنانا جو تم سے خرگوش خریدنے آئے تھے۔ وہ اصل میں شہزادی ملکہ اور بادشاہ ہی تھے۔
پھر جب تم تینوں کی کہانیاں سنا چکو تو زور سے سیٹی بجانا، اسے سنتے ہی وہ تینوں تمہاری بوریوں میں بند ہو جائیں گے۔ لڑکا تینوں بوریاں اٹھا کر محل میں واپس چلا گیا اور اس نے سب سے پہلے شہزادی کی کہانی سنانا شروع کی، جو کنیز کا لباس پہن کر اس کے سامنے آئی تھی اور خرگوش خریدنے کے لیے گدھے کی تھوتنی تک چوم دی تھی۔ پھر اپنی کہانی ختم کرتے ہی اس نے طلسمی سیٹی بجائی اور سیٹی کی آواز سن کر شہزادی اپنے آپ بوری میں آ گری اور بوری کا منہ بند ہو گیا۔ پھر اس نے ملکہ کی کہانی سنانا شروع کی، جو کہ کنیز کا روپ دھارے خرگوش خریدنے آئی تھی۔ کہانی ختم کرنے کے بعد اس نے پھر سے سیٹی بجائی اور شہزادی ہی کی طرح ملکہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے بوری میں بند ہو گئی۔ بادشاہ اچانک چلایا، بس بس! لیکن لڑکے نے کوئی پرواہ نہ کی اور اسے سائیں کی کہانی سنانا شروع کر دی، جو خرگوش کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پھر سے سیٹی بجائی اور بادشاہ بھی اچھل کر تیسری بوری میں آ گرا اور گرتے ہی بولا، تم نے ساری باتیں سچ سچ بیان کر دی، اسی لیے اب میں تمہاری شادی شہزادی سے کر دوں گا۔ بادشاہ کے منہ سے یہ سن کر اس نے تینوں کو بوریوں سے باہر نکالا۔ اس کے فوراً بعد محل میں شہنائیاں بجنے لگی، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے بعد شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر تو بڑا ہی نیک، ہوشیار اور دیانتدار ہے۔ اب اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنے پر ذرا بھی افسوس نہ تھا، اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔